السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یارم بائی سمیرہ حمید کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھیں یا وہ بہت دور تھیں یا لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکیں، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا اور وہ اپنا مشہور زمانہ آزمودہ فکرہ ضرور کہنا، منحوس ماری، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اس بات پر وہ نوال سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھیں، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھیں۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ، سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہے۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، کرایہ تو ضرور لے گی، ساتھ میں کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا بڑا کتا تھا، جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امرہ کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس سیڑھی پہ بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار گئی ہوں۔ کوئی 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ سے کہا۔ سامنے والی کی ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں کندھے پہ گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امرہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں امرہ کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے۔ بیل دینے والا، دروازہ پیٹنے والا جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی کی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی باب جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھیں۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائی کی؟ یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے چالاکی سے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی اور تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تنور؟ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے پراٹھے، نان پہ بیسن لگا کر اسے تل بھی لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتی رہیں۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ، کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول، بس روٹی بھی؟ سادنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گا، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادنا اسی کے ساتھ صوفے پہ ذرا کنارے پہ بیٹھی تھیں، سویٹر بن رہی تھیں۔ سودا سلف پلانا ہوگا؟ جی میں لے آؤں گی، سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب سادنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ؟ ہاں جی ہاں۔ گڈ، اچھا بولو، کہانی آتی ہے کوئی؟ جی آتی ہیں 2۔ گڈ، کون سی سناؤ ذرا۔ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی؟ سادنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ بھینچے بیٹھی رہیں۔ بی بی یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدلو۔ میں اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ پہلے بتا دیں پلیز۔
पहली शराइत सुन लो, तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 सालों से रह रही है। उसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रह कर गए। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक में ही थी, पर अब साधना की वजह से लड़कियाँ ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ़ करना होगा। खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छांट और खिड़कियों की सफाई। एक हफ़्ता तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी। एक हफ़्ता साधना करेगी। जितनी ज़्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते हुए देखा, यानी अगर तुम में कोई गलत हरकत देखी तो फ़ौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फ़ौरन यहाँ से निकाल दूंगी। उसी वक्त चाहे बर्फ़बारी हो रही हो और तुम निमोनिया का शिकार हो। तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में ख़राबी देखी तो भी तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज़ से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो तुम ऐसी हो जाना जैसे गूंगी हो। लैंडलेडी बोलती रहीं। वो जिस सोफ़े पे बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो वो उसी सोफ़े पे आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसकी नज़र छत पे लगे बड़े से फानूस पर गई जो रोशन था, लेकिन उसकी नींद से भरी आंखें उस फानूस में से मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थीं। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कद आदम खिड़कियों के कद आदम पर्दों को घूरते उसने सोचा। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंडलेडी की रॉकिंग चेयर के पास सोफे पे बैठी कहानी सुना रही थी। उसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम ऐसी हर जगह लमलेट हो जाती हो लड़की। लैंडलेडी हंसकर बोली। अमराह लफ्ज़ लमलेट पे हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज़ था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था उन्हें। नहीं जी, बस आज थकी हुई थी तो। जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज़ सुना हो। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफ़ी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी उसे देखती ही रह गई। कॉफ़ी किससे पूछकर बनाई तुमने? ओह, फिर गलती कर दी उसने। वो खामोश खड़ी दोनों ख़वातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठ कर पी लो। लैंडलेडी के असाब कुछ ढीले हुए। वो बैठ कर पीने लगी। बुरा ना मानना, पर तुम एशियाई वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तुम्हें बुनियादी अखलाकियात सिखाने में लग जाता है, और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पे काबू पाओ, इन्हें दुरुस्त करो। अमराह खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमराह मुझे मेरे कमरे में ले चलो। वो उन्हें कमरे तक ले आई। वो एक टांग से माजूर थी। दाईं टांग फालिज ज़दा थी। दायां हाथ भी मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। उन्हें उनके बेड पे लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमराह को लगा कि उनके दिमाग के साथ भी कुछ मसला है। हाँ भाई, आओ तो वो करीब हुई और बालों पे हाथ रखकर खींचा और विग उसके हाथ में आ गई और अंदर से बमुश्किल 1/2 इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर उसने ठीक से गिने तो वहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया। फिर हल्के सुरमई को उन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और उसे जाने के लिए कहा। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह उसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। और हाँ, दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, 1 कप और कॉफ़ी बनाई और 1 कप कॉफ़ी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और कमरे में आकर सो गई। दरमियान में उसकी आँख खुली तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने फ़ौरन शर्ली को फ़ोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने ही जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो भी इतनी ज़िम्मेदार नहीं हुई थी। अगले दिन सामान लाकर उसे कमरे में सेट किया। फिर उस दिन सनी डे था तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला। कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर उन्हें लैंडलेडी महर के वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफ़े आ गई। वापसी पे बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थीं। जो थीं वो बहुत अदबी थीं, ज़्यादातर शायरी की थीं। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मन चले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फ़िलहाल इस तरह की महंगी किताबें ख़रीद नहीं सकती थी। दूसरे, इस उम्र में अपने सर के बाल झड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आज़मा काम था और उतना ज़्यादा सब्र इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी।
اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنے پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنی خالہ کی کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی۔ ایک تو مفت میں کتاب مل گئی تھی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی۔ وہ تو مزے سے سنتی رہی، لیکن امرہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر کر جاتے رہے۔ وہ بلا شبہ اپنی طرز کی شاہکار کتاب تھی، لیکن امرہ جیسے کن ذہن اسے بیکار بنا رہے تھے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی۔ اتفاق سے اس نے ایک بڑا مورکہ سر کر لیا تھا۔ کھیل تماشے کے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا تھا۔ تخت پور کے ماسٹر ہالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو سے جگا دیا۔ جیسے ماسٹر ہالی اپنے کلارنٹ پر آساکی وار ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی مہر نہال ہو گئی۔ بہت کمال کی شاندار سادھنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی، جو اس نے اپنے بنگالی باپ بھوجپوری ماں سے سنی تھیں، اور حیرت انگیز طور پہ وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امرہ کو لگتا سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے بنگال کا سحر سمٹ آتا۔ وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ اکثر اس کی کہانیاں پرسوز ہوتی، لیکن وہ انہیں اتنی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ لگتا ہی نہ کہ ان کہانیوں میں سوز ہے۔ سادھنا وہ مشکل 32 سال کی تھی اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو ہڈیوں کا کینسر تھا۔ سادھنا کی کہانی محبت سے شروع ہو کر امرجیت پہ ختم ہوتی۔ وہ پرسوز کہانی سناتے ہوئے بالکل آبدیدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے، جو دکھ پر روتا ہے وہ تو پھر انسان ہوا، لیکن جو کمبختی پہ روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے، وہ بھی کوئی انسان بھلا۔ تو سادھنا کیوں کر روتی جب اس کا بیٹا ہی جواں حوصلہ ہے، ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکے گی، میں نہیں روں گا ماں، کبھی نہیں۔ تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی۔ اس کی کہانیاں کیوں نہ امرجیت ہوتی؟ اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ ہوتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا؟ دل پہ کیسا ہی بوجھ کیوں نہ ہو؟ اس کی کہانی پرستان لے ہی جاتی ہے۔ سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی، جیسے وہ کوئی لوری سناتا ہو، جو جنگ سے لوٹ آنے والا اپنے بچوں کو اور جنگ جیت جانے والا اپنے کنبے کو سناتا ہے، وہی جوان مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسے اور اس کے چند کلاس فیلو کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پاؤنڈ کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا۔ اس نے بھی کہہ دیا، انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک۔ پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی، اور جہاں یہ گھر تھا وہاں باقی گھر کافی دور دور تھے جن کے آگے سڑکیں کھلی اور کشادہ تھیں۔ سر شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی سیٹنگ مکمل کر لی۔ باقی ان کا کام میزوں پہ کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھیں، انہیں ہر فرد کو الگ الگ نہیں پیش کرنا تھا۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو، ایرک اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والا زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں، یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور تم بھی مسلم، پلیز ایسے برا نہ مانو، دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک نہ سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، اور ان سب میں زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امرہ کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔
تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی، تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہیں ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب، مجھے تمہاری باتیں نہیں پسند آئیں۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ صاف صاف اس پہ الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹوسٹ لائٹس نے اور ٹوسٹ بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوسٹ لائٹس حرکت کرنے لگیں، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دیں۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کرتا رہا جو امراہ کو کافی پسند آئے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ ایرک نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار، دہشت ناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امراہ بری طرح لڑک کر گری۔ اسی دھماکے کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور کچھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ پورے 1 منٹ تک سناٹا رہا۔ امراہ زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظریں دوڑانے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر تھا اسی لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینس پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور ایرک نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کے کام کرنا ہے تو اس نے اسکارف کو سر پہ اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امراہ کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ سب ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ "You did this!" اتنی سی بات سے کسی نے اس کے سر پہ دوسرا دھماکہ کیا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹربن دھماکہ، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب خبریں، ڈاکومنٹریز گڈ مڈ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، "You did this!" دہشت گرد، یو اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پہ نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں۔ وہاں موجود ساری چیزیں گریں۔ شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھاڑ آندھی کی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور گرانے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا لیکن ان کی چیخیں اور گراہیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امراہ گری نہیں، کھڑی رہی اور کافی دہشتناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجیں۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ "اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے!" کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور دور ہونے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی نحوست کے مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امراہ موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی رپورٹنگ کا اندازہ لگا لیا، عدالت میں خود پہ کیس چلتا دیکھ لیا۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں، پھر اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگی پاگلوں کی طرح۔ "میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا!" 1 سیکنڈ میں وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی، ساتھ چلاتی رہی۔ 400-500 اسٹوڈنٹس کا گروپ ادھر ادھر اسے دیکھتا رہا۔ "سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا!" وہ پوری قوت سے چلائی، ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی اسٹیج شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ تمہارا میڈیا، تمہاری ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا کو۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بے وقوف نہیں ہو کہ تم مجھ پہ الزام لگا کر مجھے اندر کروا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ پھر ایک دم سبزے پر بیٹھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اور اونچی اور اونچی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے۔
پارٹی میں صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ہارر مووی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تمہارے ساتھ پریکٹیکل جوک کر رہے تھے۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں ایک کرسی پہ عالیان بیٹھا کاک ٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپر دیکھتا رہا ہو۔ پریکٹیکل جوک وہ کئی لحظے سناٹے میں ہی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک کوئی عملی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دھماکے کے بعد انہوں نے تمہیں خود بتا دینا تھا، یہ سینئرز ہیں اور جونیئرز کے۔ شٹ اپ! اس نے دھاڑ کر انگلی اٹھا کر عالیان سے کہا، پھر وہی انگلی لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا، تم لوگ انگریز گورے دنیا پہ حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں غلام سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پہ راج کیا، ہماری تذلیل کرتے رہے، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو۔ ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مستاق۔ وہ روانی سے چیخ چلا کر اردو میں ان پہ برس رہی تھی۔ عالیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم گورے انگریز ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ عالیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امرہ کے پاس عالیان سے نمٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، بڑی توپ قوم ہو تم، نیک شریف پڑھے لکھے، اور ہم جاہل گنوار دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر اسے دہشت گرد بنا دیا ہے۔ ایک نومولود بچہ بھی دہشت گرد ہے اگر وہ مسلمان ہے تو؟ امرہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلال کے عالم میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ عالیان خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، کسی کونے سے آواز آئی۔ جوک کرنے کے لیے تمہیں یہی جوک ملا؟ خود تم نے گوانتا موبے میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، عالیان بولا۔ وہ ظالم تھے، ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہیں، اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا دریا اس کی آنکھوں میں بہنے لگا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امرہ نے ایک قہر آلود نظر سب پہ ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی۔ اتنا گھٹیا مذاق! تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی اتنا ظالمانہ سوچا۔ توف ہے تم پہ، کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور یہ سب سیکھتے ہو۔ گندے ہو تم، جاہل، تم نے میری بےزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب تم۔ اتنے پاؤنڈز تم نے دھماکوں پہ لگا دیے، اگر وہی پاؤنڈز تم… کوئی پاؤنڈ نہیں لگا، وہ تو ایسے بھی ہیں۔ ڈی جے بٹن دبایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب۔ جو شیشے کی کرچیاں اڑ کر آئیں وہ ہارڈ کرسٹل شیٹ کی تھیں۔ امرہ نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گرا ہوا ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم۔ ریلیکس، کافی ہو گیا، چلو بس کرو، عالیان نے نرمی سے کہا۔ اسے اور غصہ آیا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی اس بار۔ اس نے ایک بار پھر سب پہ نگاہ ڈالی۔ بےعزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، اور جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑیں مار مار کر روتی رہی تھی، تو سبھی دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھیں۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب دھاڑوں کو آواز لگا کر رونے لگی۔ سب نے دور سے ہی اس کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ کسی میں اب اتنی جرأت نہیں تھی کہ شیرنی بنی امرہ کے پاس آئے اور اسے چپ کروائے۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ شرمندہ اسے سن رہے تھے۔ عالیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا، ان کی غلطی ہے، انہیں معاف کر دو۔ وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ اس نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر عالیان کو دیکھا۔ عالیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دو آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ان مشرقی آنکھوں میں طیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ عالیان چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی۔ اسے انہیں ان دو سے آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا تھا تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا تھا، اکیلے۔ عشق مجازی کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو محبوب کی آنکھ کا طیش ہوتا، اور اگر روتی ہوئی اندھیری آنکھوں کا کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ امرہ ہوتا۔
آلیان کو یہ یاد کرنے میں دقت ہوئی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری اسے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرق ان آنکھوں سے ہٹانے میں ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا اور پھر سے بھاگ پڑنے جیسے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماسٹر بالیک لانٹ پر بسنت بجا رہے تھے۔ اگلے دن وہ سب باری باری گھر آتے رہے اور دروازے کے پاس پھول رکھتے گئے۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی سب کا تماشا دیکھتی رہی۔ سب سے بڑا گلدستہ ایرک کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امراح کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر اسے ایک لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے اور چارٹ پہ ایک طرف روتا ہوا موٹے موٹے آنسو والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال کے تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی بار بار ویڈیو چلا کر دیکھتی رہیں۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے اور یہ ایک ہی روایت تھی کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن امراح کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا۔ اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹس دوست بن گئے تھے جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا، اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ جو اسٹوڈنٹس مانچسٹر کے ہی رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکینڈ پر ڈنر پہ مدعو کرتے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے ننھی منی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو، اچھا یہ لو باربی، چلو دے لو نا، بس رونا نہیں۔ ایک وسیع حلقہ اسے جاننے لگا تھا، وہ جس سے چاہتی پڑھنے میں مدد لے لیتی۔ اسی دوران شٹل کاک میں ایک روسی ویرا اور ایک جاپانی این آن آ گئی۔ جاپانی تو بہت خاموش طبع تھی، سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی تھی۔ اس نے لیڈی مہر کو کہانی سنانے پر لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا کہ وہ بس چپ چاپ گھر میں رہتی رہے۔ البتہ ویرا نے اپنے شعر سوچی میں ہونے والی 22ویں سرمائی اولیکس کی وہ کہانیاں سنائیں کہ خود امراح کا جی چاہا کہ کاش وہ کوئی ایتھلیٹ ہوتی، کاش فارغ اوقات میں ویرا مانچسٹر کی سڑکوں پر دیتی۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، بال کمر سے بہت نیچے تک لمبے تھے۔ یا سائیکلنگ کرتی یا اسکیٹنگ، جب وہ یہ دونوں کرتی تو لگتا کہ کوئی پری بنا پروں کے سڑک پر نیچے پرواز پر اڑ رہی ہے۔ اس کے بال جو اونچی پونی کی صورت میں بندھے لہراتے اڑتے۔ ایک بار ویرا نے اسے اسکیٹنگ شوز پہنا دیے اور امراح منہ کے بل سڑک پہ گری۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ سرجری کی ضرورت نہ رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی۔ امراح کا بس کا کرایہ بھی بچا۔ وہ ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی چلی جاتی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا بھی اتنا مشکل تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا۔ دل گردے کا کام تھا۔ کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی۔ وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے، جس کی لیڈی مہر نے اجرت بھی تھی۔ اس کا سر نام میں ہلاتے امراح نے کم ہی دیکھا تھا، ایسے جیسے سبھی کام کرنے آتے تھے۔ ڈیرے کی مدد سے اسے جوتوں کے ایک سٹور میں کام مل گیا۔ اس کا کام بل بنانا تھا، بس کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے ضرور جاتی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے آپ دیدہ ہو جاتی تھی۔ اس سے حیرت ہوئی، اس نے پہلی بار دادی کو اپنے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے۔ دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی تھی۔ اسے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ سادنا، لیڈی مہر، ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھیں۔ ویسے تو موسم ابر آلود رہتا تھا اور ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اسی لیے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ سڑک پہ واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطن جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی گیلی عمارتیں، نم نم منظر، اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ بھلے وہاں کے مقابل اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے اسٹول کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے، انہیں کھول کر اس نے سر پہ اوڑھ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں بل ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی پھوار سر پہ پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پہ گلے لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن دی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑے ہاتھ کو وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر تو کھلا ہی سکتا ہوں اور کافی بھی۔ اتنی پرانی بات اب نہیں چاہیے؟ کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہیے؟
چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، خود وہ بھیگ رہا تھا۔ تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کیا بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں پتہ چل رہا، میرا دماغ کھسکتا جا رہا ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو علاج کی بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور یہ کرتے ہوئے ایسا لگا کہ امرہ نے سوچا کیا اس نے خدا سے الگ سے اپوائنٹمنٹ لی تھی؟ امرہ نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل۔ میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔ میرے لیے کچھ خاص؟ واؤ، ٹھیک ہے۔ تم نے سینما دیکھے ہیں یہاں کے؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے لکن میٹی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوں گی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی۔ پاکستانی؟ وہ 3-4 ہی ہیں، میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے ریٹاٹویل دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کہانی سنا سکتا ہوں۔ دیکھنا، خود تمہارا دل چاہے گا تم یہ فلم دیکھو۔ یہ قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کے کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے۔ چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ چوہا اور کھانا؟ اخ! امرا نے سر کو زور زور سے جھٹکا۔ اخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ۔ عالیہ نے چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کرنا؟ کیا؟ یہ جو بھی کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پہ کیا تھا۔ اخ! امرا نے پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہ پلیز۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم یہ اخ کرتی ہو نا تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچکانا سا رقص کرتی ہیں، اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پہ چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امرا کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، تمہارا وقت بھی اب قیمتی ہو گیا۔ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی؟ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی، وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی، کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں، اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے، اور کسی زمین پہ کھڑا ہو بھی جائیں تو 4 اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ ہی منہ میں کتنی ہی بار اخ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی، اور فلم کے اختتام پہ اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو اخ۔ وہ کہہ کر لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منی سی اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ عالیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگ اسے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں۔ پھر جب دونوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کے کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے، وہ ایک کامیاب تھے، اور ایسے کامیاب نرم خو انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیاب سی زندگی نہ گزار سکیں۔ پہلے فولج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔
بیٹے کے نام پہ ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے، لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے کہ اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، بچے کو کیسے؟ اور اس میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا، تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا آر کڈز، جو بچہ پالنے کی خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملا دیتے اور پھر ان کی خراجات کے پیسے لیتے رہتے اور اسے اپنے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع سے اپنے اخراجات کے لیے نکال کر باقی سب ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کام کر دیتے۔ مہر مہینے کی اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب اس کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کر رہے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون میسیجز یا کارڈز پڑھتی رہتیں۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا بھی ہوتا، جس کی آمد پر وہ ایسے خوش ہوتی جیسے پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھا دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی تو کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار چیک اپ کے لیے لے جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانی سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھیں۔ انہی میں ایک مارگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو لیے شٹل کاک آئی۔ اگر ماما ہاں کہتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مارگن؟ اچھا انسان ہے ماما، مارگن مسکرائی۔ کیا سویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مارگن کسی ہیرو شیر کو پسند کرتی؟ سنا ہے کیمبرج میں بہت سارے فلم سٹار پڑھنے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میری کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مر جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادنا اور امرہ اسے ایسے دیکھ رہی تھیں کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھیں۔ ایویں خواہ مخواہ کا مشرقی شغل۔ تھوڑا ڈر تو ہے، مارگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے۔ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم باہر کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو باہر میں ہی کروں گی۔ نہیں، کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹینا کو باہر کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں یہیں وہ آنے والی ہے، ایسے ہی نمونے کو لے کر۔ امرہ اور سادنا نے بلند بانگ کہے چھوڑے نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو وہ بیچارہ نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مارگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مارگن، مجھے تو لگتا ہے 1-2 بار رونے سے ہی پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار وہ دونوں اتنا ہنسی کہ نشست کہا سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پہ ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے ہی بتایا تھا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو سادنا نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی، پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر میں ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے کرایہ دار تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا۔ پھر 3 ماہ تک میڈیکل چیک اپ، ڈاکٹر پر امید تھے۔
آریان کی صحت یابی کے لیے اور ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود تھی۔ جن گھرانوں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے علاج کے لیے الگ پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امرہ کو ساری کہانی معلوم ہوئی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں میں بہت بہادر ہوں، اسی لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پہ خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس سے اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کو اس نے کیسی مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر احکام میں ایک گہرا راز ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں، اس راز کو کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آریان کا؟ 6 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادھنا نے اطمینان سے کہا۔ امرہ بہت متاثر تھی سادھنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اس سے ہی ملی ہیں، مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو کوئی دکھ ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر تک آ جاتا۔ گو امرہ بہت مصروف تھی لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں سٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو جوتا اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے سٹور میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، اگر ہم ورکر چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تو میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں کل پتہ کر کے بتاؤں گا۔ کھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ شیشے کے اس پار امرہ نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پہ بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے لے کر سٹور روم میں لے گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لیا تو عین وقت پہ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو اچھی حالت میں 2-3 جوڑے جوتوں کے پڑے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ضد ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت کام نہیں کرتی، ایسی ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی میں آ گیا، اب واپس آئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسوں کو باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں باولا۔ چلو جاؤ اب، کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا لے ہی لوں تو قومی اسمبلی میں یقیناً اسے زہر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے سنا ہے ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے اور جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگیں تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں؟ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور جوتوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اونٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پہ چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پہ سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امرہ کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی، وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیریک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امرہ کو بلایا۔ امرہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیریک نے وہ ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیریک نے اسے اپنی پہلی سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں، اسے وہ سب اچھی لگیں، خاص کر ڈیریک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیریک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیریک نے اسے بتایا کہ ڈاکومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈیریک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا ڈالی۔ ڈیریک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرہ نے اردو میں۔
ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے، پر وہ بہت کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے، لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے، جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈائریکٹ نہیں اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اب کی بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امرہا نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اس کمپنی نے چند اور 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرہا سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھی جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرہا اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دیں۔ امرہا کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے جو وہ پاکستان سے لائی تھی۔ وہ یہاں بیکار تھے، یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا جی کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہوتا امرہا، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں، میں پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادھنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرہا؟ میرے بابا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادھنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادتیں کرتی، پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی۔ خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادھنا کی طرف دنگ سے دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا اور دادی اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جاتی تھی۔ میرے پاس آپ کی مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ ہو اٹھتی؟ کاروبار کے نام پہ وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ لیکن ہلکان یا پریشان نہیں۔ واجد سود پہ قرضہ لے رہا ہے، دادا نے فون پہ بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض کہیں پہ مل نہیں رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے اور واجد کو بھی یاد دلایا، کہتے ہیں سود نہیں ہے، بس وہ قرض پہ منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے، یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئی۔ کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے بھی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے امرہا کو یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرہا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت میں رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پہ اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں 0 ہونا پڑے گا تاکہ وہ 0 کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔
میرے بابا ایک کسان تھے اسکاٹ لینڈ میں، ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں، زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دی ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا، امرہا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے۔ ایک دو بار دادا نے بابا سے کہا کہ امرہا کو پیسے بھیجنے چاہیں تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امرہا نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی؟ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں بابا، یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا اب دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امرہا تم کب اتنی سمجھدار ہو گئیں؟ علی اور حماد کو کھیلنے سے فرصت نہیں اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے، میں تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں بابا کہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے، ان پہ سختی کریں، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسے آرام و آسائش کی زندگی دیتے ہیں، ہم خود ہی تو انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی، خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بابا پہلے تو سب کو کفایت کی عادت ڈالیں، فضول خرچی ترک کر دیں، علی اور حماد سے کہا کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ جاب کریں۔ بابا اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں، جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا، ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس یہی کافی ہے، آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں، میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ؟ وہ آپ دیدہ ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نو مولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا، میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں، تم تھک جاتی ہوگی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا، موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، یونیورسٹی میں ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد میں اس کی ہیلو ہائی بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتی۔ اب روز کی 1-2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے علیان کا کہکا سنائی دیا، کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو، وہ صاف مکر گئی۔ امرہا انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور علیان بزنس کا، اور امرہا تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی، لیکن علیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس سے پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرہا کو اچھا لگا، اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی، اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ علیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی گلاس لینے چلا گیا، اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے پہلے کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف پڑھا۔ امرا نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل کر اندر جھانک رہا تھا، پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا،
پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم میں جھانکنے لگا۔ امرا کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنا مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کر رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کود آیا اور ٹہلنے سا لگا۔ امرا نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امرا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا، وہ کھڑکی پہ چڑھ چکا تھا۔ امرا، آلیان نے سرگوشی کی۔ تم یہاں؟ امرا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا، پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل یا بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر میٹھی نیند سوئے سب جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کر جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے امرا۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کو ہو گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امرا نے بے طرح حیران ہو کر جیسے جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونی فیلو ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اسے بتا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف سے لپک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کوند پھاند رہا تھا۔ امرا نے سر کو ذرا اور آگے کر کے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی پری ان کے سروں اوپر اڑاتی جادو کی چھڑی گھما رہی ہو۔ اگر نہیں تو کیوں نہیں، اگر ہاں تو کیوں نظر نہیں آتی؟ اچھا لو، وہ نظر آ گئی۔ وہ نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پہ خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دبا رکھ کر وہ چلائی۔ پاگل ہوں میں؟ ملین پاؤنڈ لو۔ اسی ابرو کو چکا کر مسکراہٹ دبا کر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟ اپنی دانست میں وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تو پھر سیدھے راستے سے اندر آ کر دکھاؤ۔ اچھا۔ آلیان سینے پہ ہاتھ باندھ لیے اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ امرا پوری قوت سے چلائی۔ اس نے جھرجھری لے کر ڈرنے کی اداکاری کی اور کان میں انگلی گھمانے لگا، پھر سر کو جھکا کر کان کو صاف کرنے کا عمل کیا۔ امرا کو کافی برا لگا۔ اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا ایک عدد موٹا میگزین اٹھا لیا اور اسے دے مارنے کے لیے بلند کیا۔ آلیان کو برا لگا۔ وہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ کھڑکی میں کھڑی جولیٹ ہے اور کیا وہ نیچے کھڑا رومیو ہے؟ ستاروں بھری رات نے وقت کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا۔ وقت نے کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، انتظار کرو۔ امرا میگزین اسے دے مارتی وہ تیزی سے گھر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے تقریباً خود کو آدھا کھڑکی سے باہر نکال کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے نظر نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے وقت اس طرح کی آوازوں کا آنا عجیب تھا، خاص کر لیڈی مہر کی آواز کا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو سادنا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیدی کا بیٹا آیا ہے، انہیں سالگرہ وش کرنے۔ کب آیا؟ ابھی، آؤ اندر چلیں۔ سادنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لیڈی مہر کے کمرے میں چلی گئیں، اور لیڈی مہر کے بیڈ پہ بیٹھا آلیان انہیں منا سا بیک کیک کھلا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے دنیا میں اکیلے وہ 2 ہی انسان موجود ہوں۔ امرا دیکھتی رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، لیڈی مہر نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ یونیورسٹی کو فخر ہے اس پر اور مجھے اس پر۔ بزنس کے نئے رجحانات اور تاریخوں پر اس نے جو اسائنمنٹ لکھی تھی اسے یونیورسٹی نے کتابچے کی صورت میں چھاپ کر لائبریری میں رکھا ہے۔ سادنا نے آگے بڑھ کر لیڈی مہر کو گلے لگایا اور سالگرہ وش کی۔ امرا بھی آگے بڑھی۔ آلیان نے جلدی سے کیک چھپا لیا۔ یہ بچا ہوا کیک میں ساتھ لے جاؤں؟ اتنے سے کیک میں بھی تمہاری جان ہے؟ لیڈی مہر بہت خوش تھیں۔ نہیں، کیک میں جان نہیں رہی اب۔ ماما آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کے گھر کو یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شٹل کاک۔ کیسا معصوم انسان تھا نا، وہ کیسے سچ اگل رہا تھا۔ کون کہتے میرے وائٹ ہاؤس کو شٹل کاک؟ آلیان نے امرا کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نہیں کہتی، یونیورسٹی میں پہلے سے ہی شٹل کاک کے نام سے مشہور تھا، میں نہیں کہتی۔ امرا گھبرا گئی، یہ ماں بیٹا دونوں کیسے بخلا دیتے تھے۔ آلیان آج رات یہیں رک جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھی تھی۔ آلیان ہنسنے لگا۔ آپ مجھے رہنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑکی کی طرف لپکا۔ امرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے اور جانے کا؟ آج میں دروازے کے رستے پہ چلا جاتا ہوں۔ آلیان لیڈی مہر سے مل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہارا کمرہ کس طرف ہے؟ کیوں؟ مجھے اس کی کھڑکی دیکھنی ہے۔ کیوں؟ اتنے کیوں؟ مجھے دیکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے کھڑا میں کیسا لگ رہا تھا۔ جیسے سامنے سے کھڑے لگ رہے ہو۔
कैसा लग रहा हूँ? उफ, अमरा को खामोश होना पड़ा। अध खुले दरवाजे से अंदर झांक कर उसने खुद ही अंदाज़ा कर लिया कि ये उसका कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकाल कर उस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जल्दी से अपनी पुश से बैग उतारा और जो चन्ना मुन्ना सा केक बच गया था वो निकाल कर अमरा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है, तुम कुक हो? ओके, मैं चला। उसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पे गिर गया हो। अमरा चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी, नीचे झांका। पाइप से झूलता वो ज़मीन पे छलांग लगा चुका था। अमरा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए थैंक्स, अब तुम सो जाओ। वो दोनों हाथों को मुंह के दाईं बाईं रख कर थोड़ा सा चिल्लाया। गुड बाय कौन कह रहा था उसे? अमरा तो उस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से उसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए टॉमस के हाथ से बनी ग्रिल आयत विंडो जैसी लग रही हो। बस तुम ज़रा गुस्से में हो। टॉमस की गर्ल तो मुस्कराती है। बैग को संभालता दोनों टांगों की ताली बजाता वो चला गया। बंदर। इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमरा बंदर कहकर बुड़बुड़ाने लगी। उसका दिया केक वो किचन में रख आई। उसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का, लेकिन आलियान के इस तरह आने के बारे में वो ना चाहते हुए भी रात गए तक सोचती गई। ये उसका घर है, यानी आलियान भी लेडी महर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर उसे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि वो भी ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज़ बच्चे परवरिश पाते हैं। उसके अंदाज़ो एतवार ऐसे थे कि लगता था वो किसी बड़े ख़ानदान का चश्मो चराग है। अमरा को अजीब सा लगा कि यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बग़ैर ख़ानदान की परवरिश पाने वाला, नाजायज़। उसका नाम आलियान था, उसकी माँ का नाम मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी महर ने उसका नाम आलियान रखा हो, उसे उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड, एन या हरमन होता। लेडी महर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे उनसे। तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। उनके बाकी बच्चे भी तो थोड़ी बहुत उर्दू बोल ही लेते थे। तो आलियान किसी की नाजायज़ औलाद है? उसी वालदैन के नाम पर सिर्फ माँ मिली, इसलिए उसका सरनेम मार्गरेट है। आलियान उसका अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। उसके बारे में एक मालूमात होने पे वो उसके लिए अफसरदा महसूस कर रही थी। सिर्फ अफसोस और कुछ नहीं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमरा को वो उस वाइट हाउस में रहना अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी महर ने उसे दिया था काफ़ी बड़ा था। खिड़कियाँ कदआदम थीं और कमरे की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पे किसी नो आमोज़ ख़तात की कलम से सजी कुन फ़यकून की हल्के रंगों से बनी पेंटिंग लगी थी। उसकी ज़िंदगी में अनोखे वाक़यात हो रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ देखने लगी जहाँ आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए कि खफा कैसे हुआ जाता है। लेकिन अमरा ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर है या यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है। वो तो उसके नाजायज़ होने के बारे में सोच रही है, किसी कदर किराहत से। अगला सारा दिन डोरबेल बजती ही रही। लेडी महर के उन बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तहाइफ आते रहे। उनका वक्त फ़ोन कॉल सुनते ही गुजरा। और तो और सब अपने अपने घर अपनी अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काइप पे लाइव लेडी महर को सामने बिठाई केक काट रहे थे। लेडी महर इधर केक काट रही थी। हर एक घंटे बाद कोई ना कोई ऑनलाइन हो जाता। कम से कम 10 केक कटे। अमरा के ऐश थे। केक खा खा कर वो थक चुकी थी। तहाइफ का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी महर पे रश्क आने लगा। कैसी औलाद मिली थी उसे जो उनकी नहीं थी और उनकी अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी अपनी थी, जिनमें कौम नस्ल, मज़हब और रवायत का फ़र्क था। फ़र्क नहीं था तो एक मोहब्बत में नहीं था। लेडी महर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी कंजूस नहीं थे। रात तक जब आखिरी तोहफ़ा भी आ चुका तो उन सब ने आतिशदान के पास बैठकर वो सब तहाइफ खोले। इतने बेशकीमत तहाइफ थे कि अमरा की आंखें खैरा होकर रह गईं। लेडी महर एक तोहफ़े को खोलती, उसे कितनी ही देर छूती रहती, होंठों से लगाती और अपनी आंखों पर रख लेती। वो तहाइफ बिलाशुबा बहुत कीमती थे क्योंकि उन्हें मोहब्बत से ख़रीदा गया था। बे औलाद होकर भी खातून ने औलाद वालों से ज़्यादा खुशी पाई। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की मेराज को छू लिया था। उन्होंने रंग व नस्ल को मिटाकर उन सबको गले से लगाया था। वो एक एक तोहफ़े को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती जाती। देखो ज़रा मॉर्गन को, इतनी महंगी घड़ी मुझे भेज दी। मुझे इसकी ज़रूरत है या उसे? अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफ़ा देती है। पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आया करती थी तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी और अगर सोते में उसका सर खिसक जाता
تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی۔ جانے اسے کیا خب تھا، کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں وہ میں بھی سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ ساتھ ساتھ لیڈی مہر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی رہیں۔ یہ باتیں سن کر جان کر امرا کو لگ رہا تھا کہ اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے لوگ بھی ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پہ ایک تصویر کھدی جس میں ایک عورت کرسی پہ بیٹھی ہے، اس کے سر پہ فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے، اور 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تھا، تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا، جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جسے اس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہیں، پھر امرا انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی، وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگیں۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے اپنے تخیل کو دکھایا تھا۔ وہ لیڈی مہر کو نوجوان اور خوبصورت کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امرا کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی۔ 18 سال کا ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتا دیا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات بھر سوتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اسے مل کر آتی لیکن اسے گھر نہ بلاتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا، تب میں نے سوچا کہ اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کو، کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا اور پھر رات بھر ٹی وی پہ ایکشن فلمیں دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا گھر کا ماحول ملا ہے شاید اس لیے، لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ دن بھر باہر کھیلتا، رات کو فلم اور ویڈیو گیمز۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن جب شدید برف باری ہو رہی تھی، میں نے اس کے چند گرم کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اس سے کہا، انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امرا کو بے تحاشا حیرت ہوئی، لیڈی مہر اتنی سخت کیسے ہو سکتی تھیں؟ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اسے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا، لیکن میں کیا کرتی، میرے گھر کا آرام و آسائش اسے برباد کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو آگ لگا سکتی تھی لیکن آلیان کو ایسے ناکام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیڈی مہر کے بیڈ کے قریب کاؤچ پر بیٹھے امرا تھوڑی دیر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی لگاتار فیل ہوتے رہتے تھے اسکول اور کالج میں، لیکن انہیں کبھی ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ بابا ان کا جیب خرچ بند کر دیتے تو اماں چپکے سے انہیں پیسے دیتی رہتی، ورنہ دادی آئے دن وہ نئی سے نئی موٹر سائیکل بدلتے، دن رات بائک چلاتے اور رات گئے گھر آتے، اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے اور اماں بابا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں، سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، دادا کہتے۔ وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی۔ وہ اچھے وقت تھے، میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ اذان فجر کے بعد کھلتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکماٹر سے تربیت کرتے تھے۔ میری اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تو میرا باپ مجھے تندور پہ بٹھا دیتا، کہتا تجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کی بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چاؤ چونچلے ہی کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے ہی گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس دادی کو ہمیشہ دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ امرا کو اب آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امرا کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس قصے میں۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پہ لگے رہتے۔ لیکن پورا سال بیت گیا،
اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ عالیان تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا، اور یہ روایت اب تک قائم ہے۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگیں، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی۔ مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے، تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امرا، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ ویرا کو پلاٹ لائن پر واقع گیلری آف اسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امراہ کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس؟ ٹھیک ہے۔ دونوں بس میں پلاٹ لائن آ گئیں۔ موسم بدلا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی، جو چینز جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نت نئے اسٹائل بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنٹ کی ایجنسی ہو۔ امراہ کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ، جیسے کوئی امراہ کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سے سوچ کر کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہیں یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امراہ نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہوں وہ سب کرنے بھی لگوں گی؟ مجھے یقین دلاؤ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امراہ نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اب ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی شام تک، بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلاتے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک شو کیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھیں۔ نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں دا گیلری آف کسٹم ہاؤسز اپنی انفرادیت میں یکساں حیثیت کی ملک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹمز رکھتی ہے، لیٹ 17 سے اب تک کے فیشن کے مردانہ زنانہ بچکانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹنگ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے۔ ظاہر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 17، 18 اور 19ویں صدی کے حصے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بہتر ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امراہ کو مبہوت کر دیا۔ وہ بہت نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لیتے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پہ جانے پر مجبور کر دیتے۔ امراہ نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شو کیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پہ اسکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، وہ کام میں مصروف بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا اسکیچ بنا رہی تھی جس کے بازو کوہنی تک تھے اور آگے جالی لگی تھی جو کلائی پر بٹر فلائی ساخت میں بند ہو جاتی تھی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جا بجا اس پہ سفید جالی کے پرچے لہٹتے چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیرا اتنا موٹا تھا کہ امراہ کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔
امرہا نے ویرا کی پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو دونوں باہر آ گئے۔ امرہا کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کیا کرو گی؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی، اپنی شادی پر۔ اس سے بھی خاص دن؟ شادی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کانووکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے، جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے۔ یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب کوئی تمہیں پروپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پروپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس میں اسکیچ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو سمجھ لینا میں مور کا سر کر آئی ہوں۔ امرہا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پروپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرہا کو بھی پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی، جس پہ ہلکے نیلے سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی، دوڑتے، شرارتیں کرتی، کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امرہا نے اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، وگرنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جسے کبھی اس کی تو زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی، حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھے۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے دیکھتے اس پہ لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرہا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پہ چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پہ تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئی یا فوج، میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگتی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اس ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرہا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی طرح ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرہا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے۔ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرہا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہ وہیں فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے ملکوں کے لوگ وہاں جاتے ہی مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے، روس میں کیا کیا ہے یہ جانتی ہو، پاکستان میں کیا کیا ہے تم یہ جانتی ہو، پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں زیاد سے باتیں شروع کروں یا عبدالقدیر سے؟
کہو تو میں کہوٹا کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں. میں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان ذخیروں کو کام میں لا کر ترقی کرے. وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان ذخیروں کے نکلتے ہی انہیں ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو سکے گا. ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے، پاکستان اس وقت سیلیوٹ کیے جانے کے قابل تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے تھے، اور تب جب وہ ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستان نے یہ سیلیوٹ دوبارہ نہیں لی. امرہا جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، خود وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ پاکستان کے سن میں ایٹمی طاقت بنا. تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا. امرہا کو اسے پرانے موضوع پہ واپس لانا ہی پڑا. وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی. اگر ویرا پاکستان کو لے کر اس سے کوئی عام سا سوال پوچھ لیتی اور اسے اس کا جواب بھی نہ آتا تو برا ہوتا. کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک کیا. ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا. تم بہت بہادر ہو ویرا. اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی. ایک لمحے کے لیے امرہا بالکل خاموش ہو گئی. ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امرہا تھی جسے مسل رلایا گیا تھا. وہ دونوں انسان تھیں، دونوں لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور ایک قدم آگے تھی، اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی. دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھیں. تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہے؟ امرہا کو اس پہ رشک آ رہا تھا. وہ میرے استاد ہیں. انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی، بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر سے بیدار کیا ہے. جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے. انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں. اگر وہ دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں. تمہیں کوئی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے. تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی. ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا امرہا؟ ایک گہرا سایہ امرہا پر سے ہو کر گزرا. بابا رات گئے گھر آتے تھے. انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنی کارپیٹ شاپ کی، وہاں رکھے ہر چھوٹے بڑے کارپیٹ کی، بیگمات کے گھر وقت پہ ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی. یونیفارم میں ایک دن ان کے سامنے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہارے اسکول سے؟ میں اسکول نہیں، کالج جاتی ہوں اب کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی، اور بمشکل اپنے رونے پہ قابو پا سکی. جس باپ کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی تھی وہ اس کے لیے دادا بنے تھے. میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی. میرے دادا مجھے بہت بڑے پارک میں لے گئے. وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا. کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرہا نے رک کر ویرا سے پوچھا. ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. ویرا سب جانتی تھی. ہاں، یہ وہی دن تھے. پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندہ دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے. وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور مجھے انہوں نے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا. امرہا کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی. میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرہا، مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیا کو روتے آہو بکا شکوے کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی. پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی. دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے. وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے. انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق حشرات اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے. لیکن کائنات کی عرفہ و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کہتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے جیسے کائنات کے رب نے قلم کے دکھوں کے سب ہی پہاڑ اس پہ توڑ دیے ہوں. ایک اکیلا وہی اٹھا دیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی ہے، اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس رونے چلا جاتا ہے. تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا. وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد. ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں. ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا. قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی. اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندھیروں میں گزار رہی ہوں. ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی. کیا ہوا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا؟ تم سنو گی تو ہنسوں گی.
میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے ہی سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اور اس ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو اس میں یہ عالیان تھوڑا سا اس کے قریب آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے عالیان کو اس میں انٹرسٹ ہوگا۔ اور ایک بات مجھے لگ رہی ہے کہ یہ جو بندی ہے ویرا، یہ کیوں اتنی اس پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کہیں وہ عالیان کو پسند تو نہیں کرتی ہے نا؟ ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال سے جو مین کریکٹر ہے وہ یہی ہے، امرہا یہ ہے، عالیان کو ابھی تک اتنا اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ لیڈی مہر بہت اچھی ہیں یار، اتنے لوگوں کا خیال انہوں نے رکھا ہے، اور مزہ آ رہا ہے۔ یونیورسٹی کی جب کوئی سینز آتے ہیں تو مزہ آتا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے ایشو بہت ہو رہا ہے پڑھنے میں، کیونکہ یہ جو مجھے PDF ملا ہے نا، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا، کوئی اس کا اچھا PDF نہیں ملا، اور اس میں اتنی زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں پہ کوئی بات کر رہا ہے یا پھر کوئی سین آ رہا ہے۔ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے یوں ڈبل کوٹس ہونے چاہیے تھے نا، نہیں ہے اس پہ، تو مجھے بہت بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے۔ خیر، کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے 100% دینے کی، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو معذرت۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔